اور میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر ہم 27ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت کے آخر تک۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ کلام پاک کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ڈاکٹر جان سٹارٹ ایک مشہور مسیحی عالم دین ہوئے۔ ان کا تعلق چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ تھا۔ انہیں ملکہ الزبتھ کے چیپلن ہونے کا اعزاز خدا نے بخشا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ کتابوں کی تصنیف کی، جن میں کچھ بائبل کی تفاسیر شامل ہے اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر انہوں نے طبع آزمائی کی۔ پاکستانی مسیحی ایسٹر کے ایام میں خاص طور پر ان کی ایک مشہور تصنیف ہے جسے مسیح کی صلیب کے نام سے جانا جاتا ہے، اکثر مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ MIK نے ان کی ایک اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے روح القدس کا بپتسمہ اور معموری۔ ڈاکٹر جان سٹارٹ کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 انکار کیے ہیں۔ پہلا انکار وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت کیا جب مجھے 12 سیمنریز کی طرف سے، کالجز کی طرف سے فل ٹائم پروفیسر یا استاد ہونے کے لیے بلایا گیا، دعوت دی، لیکن میں نے اس بات سے انکار کیا کہ میں سیمنری کا فل ٹائم پروفیسر یا استاد بن کر خدمت نہیں کروں گا، بلکہ اس خدمت کو جاری رکھوں گا جو چیپلن کی حیثیت سے خدا نے اس کو بخشی تھی۔ دوسرا انکار وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت کیا جب بھی کسی ڈائسس کا بشپ جو سبکدوش ہوتا تھا تو مجھے آفر کی جاتی تھی، پیشکش کی جاتی تھی کہ آپ آئیں اور آپ اس ڈائسس کے نظام کو سنبھالیں اور بطور بشپ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ لیکن ڈاکٹر جان سٹارٹ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ میں اسقف بن کر یا بشپ بن کر اپنی خدمت کو انجام نہیں دوں گا۔ تیسرے انکار کی بابت کہتے ہیں کہ میں نے 12 لڑکیوں کو جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ میرا جیون ساتھی ہو سکتی ہے، میں نے ان کو دعا میں رکھا کہ کون سی لڑکی میرا جیون ساتھی بنے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر جان سٹارٹ کہتے ہیں کہ میں نے سیمنری کے کل وقتی پروفیسر بننے سے انکار کیا، میں نے بشپ بننے سے انکار کیا، اور میں نے ازدواجی بندھن میں بندھنے سے انکار کیا۔ ڈاکٹر جان سٹارٹ کے یہ الفاظ خود انکاری پر مبنی مسیحی رویے کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج اس یوتھ کنونشن کے موقع پر جو مضمون رکھا گیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ خود انکاری یا سیلف ڈینائل۔ یاد رکھیں، خود انکاری یا سیلف ڈینائل جو ہے یہ مسیحی ایمان کی پہلی سیڑھی یا پہلا قدم ہے جس کے
اٹھائے بغیر آپ کبھی مسیحی ہو نہیں سکتے. آپ خود کو مسیحی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا، یا آپ نے اگر یہ پہلا خود انکاری کا قدم نہیں اٹھایا. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سے بخوبی لگا سکتے ہیں، جب اس نے متی کے انجیلی بیان اس کے 16ویں باب کی 24ویں آیت میں فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. خود انکاری کیا ہے؟ خود انکاری سے مراد اپنی ذات، اپنی ہستی سے انکار کرنا ہے. بعض خدا کے خادم کہتے ہیں اپنی خواہشات سے انکار، اپنی ترجیحات سے انکار، اپنی خود غرضی اور من مانی کے رویے سے انکار کرنا ہے. A.W. پنک، خدا کا ایک خادم جو کہ بہت مشہور رائٹر ہوا، وہ کہتا ہے خود انکاری دراصل ایک توبہ کا عمل ہے جس کے بغیر مسیحی زندگی کا آغاز نہیں ہو سکتا. خود انکاری وہ عمل ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی سمت تبدیل کر کے خدا کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. ہم اپنی گزشتہ زندگی کو خیر باد کہہ کر خدا کے ساتھ اپنی مسیحی زندگی کی شروعات کر لیتے ہیں. اور میرے عزیزو، دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں جہاں پر پولس رسول کہتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی. میرے عزیزو، خود انکاری نہ صرف مسیحی زندگی کی پہلی سیڑھی یا پہلا قدم ہے جس کے رکھے بغیر ہم مسیحی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ خود انکاری مسیحی زندگی کا لازمی حصہ ہے جو مرتے دم تک ایک ایماندار کی زندگی کا خاصہ اور وتیرہ رہتا ہے. ایک ایماندار کی زندگی کے اندر خود انکاری کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اور جاری رہنا چاہیے. اسے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ خود انکاری کا پہلا قدم اٹھا چکا ہے یا پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھ چکا ہے، اب اسے خود انکاری کی یا سیلف ڈینائل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ شروعات بھی خود انکاری سے کرتا ہے اور اس کی مسیحی زندگی خداوند میں خود انکاری کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے رفتہ رفتہ بڑھتی رہتی ہے. بائبل مقدس ایسی مثالوں سے بڑی پری ہے جنہوں نے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے خود انکاری کا عملی نمونہ پیش کیا. خاص طور پر اگر ہم خداوند کے بندہ یوسف کی زندگی کا جائزہ لیں، جب اسے اپنے مالک، اپنے آقا پوتیفار کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے کی پیشکش کی گئی، آفر کی گئی، تو اس نے اس بات سے انکار کیا، بلکہ خدا کے خوف کو اپنے ذہن میں جاگزی رکھا اور اس نے بدی پر سمجھوتا نہ کیا. دانیل اور اس کے ساتھیوں کو جب میں نوشی اور ان ممنوعہ کھانوں کو کھانے کی آفر کی گئی تو دانیل اور اس کے تینوں ساتھیوں نے، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ نے، جن کے نام تبدیل کر کے صدرک، میثق اور عبدنجو رکھے گئے، انہوں نے ان کھانوں کو کھانے سے انکار کیا. میرے عزیزو، ایوب اپنی کتاب کے 31ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری کی طرف کیوں کر دیکھوں گا. ایوب اپنے انکار کا تذکرہ 31ویں باب کی پہلی آیت میں کرتا ہے. میرے عزیزو، جب دانیل کو دعا کرنے سے منع کیا گیا، اس بادشاہ کی سلطنت میں اس پر یہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی کہ اس نے دعا نہیں کرنی ہے، میرے عزیزو، اس نے اپنی روحانی مشق کو جاری رکھا اور بادشاہ کے حکم سے انکار کیا. جب میرے عزیزو بادشاہ کی طرف سے سلطنت کے لوگوں کو ایک بڑی مورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ نے اس مورت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا.
یہی نہیں، اگر ہم آستر کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیں تو اکسیریس بادشاہ نے اپنی جلیل القدر محفل کا انتظام کیا جو 180 ایام تک جاری رہی۔ اس کے بعد جب اس نے ایک باغ کے اندر 7 روزہ ضیافت کا انتظام کیا اور میں نوشی سے جب بادشاہ مسرور ہوا تو اس نے خواجہ سراؤں کے سردار کو حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو لایا جائے اور اس کے حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے، تو وشتی ملکہ نے وہاں آنے سے انکار کیا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ایسی مثالوں سے بری پڑی ہے جنہوں نے خود انکاری کے رستے کو اختیار کیا۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ بیابان کی آزمائش کے مرحلے سے گزرے، جب انہوں نے 40 روز کا فاقہ کیا، ابلیس کی طرف سے اسے 3 قسم کی پیشکش کی گئی۔ اس نے کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے ان پتھروں کو روٹیاں بنانے سے انکار کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو جھک کر سجدہ کرنے سے انکار کیا، گویا اس نے ان خزانوں سے انکار کیا۔ اس نے ہیکل کے کنگرے سے چھلانگ لگانے سے انکار کیا۔ یہی نہیں بلکہ بائبل مقدس کے مطابق بے شمار اور ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے خود انکاری کے رستے کو اختیار کیا۔ پولس رسول فلپیوں کے خط کے 3 باب میں اپنی ایک حسب نسب کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ بنیامین کے قبیلے سے ہے، وہ اس کا 8ویں دن ختنہ ہوا، اور اس کے بعد وہ ان ساری باتوں کو کلوز کرتے ہوئے خود انکاری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جتنی باتیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ گویا اس نے بھی اپنی زندگی میں خود انکاری کے راستے کو اختیار کیا۔ آج میرے عزیزو جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک، میں صرف موسیٰ کی زندگی کے اندر جو خود انکاری کا پہلو ہے اسے میں بطور مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میری دلچسپی پیغام کی اس قسم کے ساتھ ہے جسے تفسیری یا ایکسپوزیٹری سرمن کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس میں سے ہم موسیٰ کی زندگی میں خود انکاری کے جملہ پہلوؤں پر غور کریں۔ پہلی بات جو ہم موسیٰ کے ایمان کی بابت سیکھ سکتے ہیں، میں 4 باتوں کا تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے قبل کہ میں موسیٰ کی زندگی میں پائے جانے والے ان 4 انکاروں کی بابت بیان کروں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ڈی ایل موڈی ایک خدا کا خادم ہوا، وہ مرد خدا موسیٰ کی بابت کیا کہتا ہے۔ چونکہ مرد خدا موسیٰ 120 سال تک جیتا رہا، ڈی ایل موڈی کہتا ہے اس کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 40 سال جب وہ فرعون کے محل میں پلا بڑا، اس نے پرورش پائی، تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا اگلا فیز، اگلے 40 برس جب وہ مدیان کے بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور اس کی زندگی کے آخری 40 سال جب خدا نے اس کو بنی اسرائیل قوم کا سربراہ رہنما ہونے کے لیے بلایا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کی قیادت کرے۔ ڈی ایل موڈی کہتا ہے پہلے 40 برسوں میں جب اس نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم پائی، جب وہ آرام دہ سہولیات کو انجوائے کرتا تھا، جب اس کا ایک شاہی پروٹوکول تھا، ڈی ایل موڈی کہتا ہے پہلے 40 برسوں میں اس نے سیکھا کہ میں کچھ ہوں، اور اگلے 40 برسوں میں جب خدا اسے فرعون کے محل سے نکال کر مدیان کے بیابان میں لے گیا اور وہ ایک عام گڈریے کی طرح، چرواہے کی طرح بھیڑ بکریاں چرانے لگا، ڈی ایل موڈی کہتا اگلے 40 برسوں میں اس نے سیکھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور جب آخری زندگی کے 40 سالوں میں خدا جھاڑی پر کے اندر اس پر ظاہر ہوا جو بھسم نہیں ہوتی تھی، میرے عزیزو ڈی ایل موڈی کہتا ہے خداوند نے آخری 40 برسوں میں اس کو سکھایا اگر انسان کچھ بھی نہ ہو تو خدا بہت کچھ بنا کر استعمال کر سکتا۔ میرے عزیزو آج کی دوپہر میں اپنے
عزیز بہن بھائیوں کو جو نوجوانی کی حالت میں ہے یا عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، میں مرد خدا موسیٰ کی زندگی میں خود انکاری کے 4 جملہ پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اس کی زندگی میں سیلف ڈینائل کا، خود انکاری کا پہلا پہلو یہ تھا کہ اس نے بڑے ہو کر، اس نے میچور ہو کر، جب وہ 40 برس کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی شخصیت کو، اپنے سٹیٹس کو فرعون کی بیٹی کے ساتھ، اس محل کے ساتھ جوڑے نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اپنے تشخص کو، وہ اپنی حیثیت کو خداوند میں جانتا تھا کہ وہ ایک عبرانی ہے، اور اس نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ میرے عزیزو، آج ہر انسان دنیا میں ترستا ہے کہ خدا اسے آرام دہ جگہ پر رہنا نصیب کرے، اس کے پاس خوبصورت گھر ہو، بنگلہ ہو، اس کے پاس زندگی کی تمام سہولیات اور آسائشیں ہوں۔ یہ کیسا شخص ہے جسے خدا نے یہ موقع دیا کہ وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وہ ملک مصر کا بادشاہ بن جائے۔ میرے عزیزو، لیکن موسیٰ نے ایمان ہی سے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اس نے اپنے مرتبے کو، اس نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ یوسیفس جو کہ ایک یہودی مورخ ہوا، وہ کہتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے راستے کھلے تھے کہ کل کو وہ ملک مصر کا حاکم بن سکتا تھا۔ اگر یوسف 3 درجے کا حاکم بن گیا تو اس کے لیے بھی عین موقع تھا کہ وہ بھی کل کو ملک مصر کا حاکم بن جائے، کیونکہ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ فرعون کی بیٹی نے اس کو پانی سے نکالا تھا، فرعون کی بیٹی نے اس کی پرورش کی تھی ماں کی حیثیت سے، فرعون کی بیٹی نے اسے ہر طرح کی تعلیم سے آراستہ کیا تھا۔ لیکن جب اس کی زندگی میں ایمان پیدا ہو گیا، جب وہ اپنے خدا کو جان گیا، اور جاننے کے بعد اس نے خود انکاری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ دوسری بات جو 25ویں آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ دوسرا انکار جو ہم مرد خدا موسیٰ کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف جو ہے وہ اٹھانے سے انکار کیا۔ ملک مصر میں رہتے ہوئے، ملک مصر کے اندر رہتے ہوئے اسے ہر طرح کا گناہ میسر آ سکتا تھا۔ وہ گناہ کے لطف سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، محظوظ ہو سکتا تھا۔ وہ جتنی چاہے سلیمان کی طرح شادیاں کر سکتا تھا، جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتا تھا، یا اور ناجائز قسم کے تعلقات بھی وہ قائم کر سکتا تھا۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ایمان ہی سے نہ صرف اس نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، بلکہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے بھی انکار کیا۔ جب خدا کا بندہ عبرانیوں کے خط کا مصنف گناہ کا چند روزہ لطف کہتا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بڑا خیال ہے۔ گناہ ہمیشہ چند روزہ ہوتا ہے، گناہ کا لطف، اس کا ٹیسٹ چند روزہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تکلیف ابد تک رہتی ہے اگر انسان اپنی راہوں کو نہ بدلے۔ میرے عزیزو، مرد خدا موسیٰ نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا کہ وہ گناہ کا چند روزہ لطف نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی اٹھانے کو زیادہ پسند کرے گا۔ آج میں اپنے عزیز بہن بھائیوں کو، نوجوانوں کو جو گناہ کے لطف سے مسرور ہو رہے ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح خداوند کے بندہ موسیٰ نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے انکار کیا، مجھے اور آپ کو اپنی جوانیوں کے اندر جب خدا نے ہمیں ہر طرح کی قوت سے آراستہ کیا ہے، ہمیں گناہ کے لطف سے مسرور نہیں ہونا، بلکہ گناہ کا لطف اٹھانے سے ہم نے انکار کرنا۔ تیسری بات جو ہم مرد خدا موسیٰ کی زندگی
کے اندر انکار کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ 26ویں آیت میں لکھا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ مسیح کی خاطر لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، گویا اس نے تیسرا انکار کیا کیا، اس نے مصر کے خزانوں سے بھی انکار کیا۔ مصر کے ٹریجرز، اس وقت جو سپر طاقت کی حیثیت سے ملک تھا وہ یقیناً مصر تھا۔ مصر کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ان کے پاس دولت کے انبار تھے، اسی لیے اہرام مصر یا پیرامڈ سے ملنے والے جو فرعون ہیں، نہ صرف ان کی ممیز دریافت ہوئی ہیں بلکہ ان کی ممیز کے ساتھ بے شمار قیمتی نوادرات، ہیرے جواہرات بھی میرے عزیزو ان کی ان پیرامڈ سے دریافت ہوئے ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کس قدر امیر تھے۔ لیکن میرے عزیزو، مرد خدا موسیٰ نے جب وہ ایمان کے راستے پر چلا، اس نے مصر کے خزانوں سے بھی انکار کیا۔ اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایک اور بات جو میں اس کے انکار کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، چوتھی بات، ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے خدا کو دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ چوتھی بات جس سے اس نے انکار کیا، اس نے مصر میں رہنے سے انکار کیا۔ اس نے مصر کو، جو کہ اس وقت کا تہذیب یافتہ ملک تھا، جو کہ اپنی سہولیات کی طرح امریکہ اور انگلینڈ جیسے ممالک کی طرح تھا، لیکن میرے عزیزو، جب خدا نے اس کے اندر ایمان پیدا کر دیا، جب اس نے خود انکاری کے راستے کو اختیار کر لیا، اس نے اس ملک کو خیر باد کر دیا اور وہ اس کو چھوڑ کر خدا ان کے راستے پر چل پڑا۔ آج کی دوپہر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی سے انکار کرے۔ میرے عزیزو، اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہماری حقیقی مسیحی زندگی کا آغاز مسیح گھرانے میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا۔ ہماری مسیحی زندگی کا آغاز ہمارے بچپن کے بپتسمے یا بڑوں کے بپتسمے سے نہیں ہوتا۔ ہماری مسیحی زندگی کا آغاز خود انکاری کے راستے کو اختیار کرنے سے ہوتا ہے، جب ہم اپنی گزشتہ زندگی کو خیر باد کہہ کر خود کو خداوند کے تابع کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے جب ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں، تبھی ہماری زندگیاں خداوند کو پسند آتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ میرے عزیزو، یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر ہم نے قدم رکھنا ہے خود انکاری کے، اور نہ صرف یہ پہلی سیڑھی ہے، جب ہم مسیح بن جاتے ہیں ہم نے اس خود انکاری کی صلیب کو اپنے اوپر اٹھائے رکھنا ہے، اور جب کبھی بھی گناہ کی آفرز ہمیں آئیں، جب ہمیں گناہ کی پیشکش کی جائے، جب تنہائی ہو، جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تب بھی خداوند کا خوف یوسف کی طرح اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو بالکل اندیکھے خدا پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتے رہنا ہے، اور اپنی زندگی میں خود انکاری کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ آج کی دوپہر یہ کہہ کر پیغام بند کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محض مسیح گھرانے میں پیدا ہونے سے اپنی شروعات کی ہے؟ کیا آپ نے اپنی مسیحی زندگی کی شروعات محض بپتسمہ لینے سے کی ہے، عشاء ربانی میں شرکت کرنے سے کی ہے، مسیحی پروگراموں میں شامل ہونے کے ذریعے سے کی ہے، یا کیا آپ نے اپنی مسیحی زندگی کی شروعات خود انکاری سے، اپنی گزشتہ زندگی کو چھوڑ کر، توبہ کر کے، اپنی زندگی یسوع مسیح کے سپرد کر کے کی ہے؟ تو یقیناً خداوند کے معیار پر آپ پورے اتریں گے، کیونکہ اس نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو۔ آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنے سروں کو جھکائیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ نے خود انکاری سے اپنی مسیحی زندگی کا آغاز کر دیا ہے۔ اگر کر دیا بہت اچھی بات، اگر نہیں تو آج اس کنونشن کے ذریعے سے اس مضمون کو یہاں پر ہی چھوڑ کر نہ چلے جائیں، محض کانوں سے سن کر محظوظ نہ ہوتے رہیں، بلکہ اس خود انکاری کے مضمون کو اپنی زندگی میں لے کر دیکھیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جنہیں مجھے ترک کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں مجھے خیر باد کہنے کی ضرورت ہے۔
مرد خدا موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا، اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے سے انکار کر دیا، اس نے مصر کے خزانوں سے انکار کر دیا، اور اس نے ایک ترقی یافتہ ملک میں رہنے سے انکار کر دیا تاکہ وہ خدا کی بلاہٹ کو پورا کرے۔ اور یہ کام کس طرح سے ہوا؟ ایمان کے ذریعے سے ہوا۔ اب خداوند کو کہیں کہ خداوند میرے اندر وہ ایمان پیدا کر جو خود انکاری کرنا سکھاتا ہے، تو ضرور خداوند آپ کی مدد کرے گا۔